Welcome to the Biodiversity and Ecosystem Function. امریکہ کے میدانی علاقوں میں بائسن کے دو بڑے بڑے گروہ رہتے ہیں جن میں تھنڈر ہوف اور آئرنائٹ اپنے گروہوں کے درمیان ٹائٹنز کے طور پر ابھرتے ہیں۔ صدیوں سے ان کے متعلقہ ریوڑ انہی علاقوں کے چارے پر باہمی تعاون سے گزارا کر رہے ہیں، لیکن یہ باہمی بقا صرف ایک نازک توازن برقرار رکھتی ہے۔ ان چراگاہوں میں ان کو خوراک کی کمی کے علاوہ ان کے جانی دشمن سے بھی بچنا پڑتا ہے۔ بھیڑیے ان کے جانی دشمن ہیں اور اکثر اوقات ان کے بچوں کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ گرمیوں میں جیسے ہی برف پگھلتی ہے اور نئی گھاس اور جھاڑیاں اگتی ہیں، بائسن کے ریوڑوں کو تر و تازہ خوراک فراہم کرتے ہیں، لیکن بھیڑیے پھر بھی ان کا پیچھا نہیں چھوڑتے۔ ان دونوں گروہوں میں تھنڈر ہوپ، جس کے کھر زمین کو چیر دیتے ہیں، زیادہ بڑا ہے۔ اس کے کھروں کی آواز میدانی علاقوں میں گرج کی طرح گونجتی ہے اور یہ اپنی برتری سے اپنے ریوڑ کی رہنمائی کرتا ہے۔ اور دوسری طرف آئرنائٹ اپنی بے مثال طاقت اور موٹی لوہے جیسی کھال کے لیے جانا جاتا ہے، جو اسے سخت ترین دشمنوں اور سخت موسموں سے بچاتی ہے۔ جیسے جیسے خوراک اور پانی کے وسائل کم ہوتے جاتے ہیں، ان سرسبز چراگاہوں پر تھنڈر ہوف اور آئرنائٹ کے درمیان تصادم کا خطرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ عین وقت ہے جب انہیں اپنے ریوڑ کی بقا اور اپنی ماداؤں پہ اپنی دھونس دوبارہ ثابت کرنی ہے۔ آخرکار صبح کے وقت لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ تھنڈر ہوف پہلے چارج کرتا ہے۔ یہ ایسی لڑائیوں کا کافی تجربہ رکھتا ہے جو اس کے جیتنے کے امکانات کو زیادہ بڑھا دیتا ہے، لیکن آئرنائٹ اس سے برابر کی طاقت سے ملتا ہے۔ ان کے سینگ زوردار گرج کے ساتھ ٹکراتے ہیں۔ جنگ شدید اور ناقابل معافی ہے۔ یہ طاقت، برداشت اور ارادے کا حقیقی امتحان ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو دھکیلتے ہیں۔ آئرنائٹ تھنڈر ہوف کے لڑکھڑانے کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ان کے کھر زمین کو چیر رہے ہیں اور اپنے گہرے نشان چھوڑ رہے ہیں۔ یہ لڑائی 2 گھنٹے تک جاری رہتی ہے۔ لڑائی اگرچہ ضرورت سے پیدا ہوئی، صرف تھنڈر ہوف اور آئرنائٹ کے لیے نہیں بلکہ ان کے خاندانوں کے لیے بھی، جو بے چینی سے دیکھ رہے ہیں۔ یہ لمبی لڑائی صرف تھکن اور تھکاوٹ لے کر آئی ہے، جس سے ان دونوں کو ایک دوسرے کی طاقت کا احساس ہو چکا ہے۔ تھنڈر ہوپ اور آئرنائٹ ایک دوسرے کے عزم کا باہمی احترام کرتے ہوئے پیچھے ہٹ رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ ان میں کشیدگی کم ہو رہی ہے۔ وہ پیچھے ہٹ گئے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ کسی خاص نتیجے پہ نہیں پہنچا۔ یہ جنگ اگرچہ شدید تھی، ان کے ریوڑ کی قسمت کا تعین نہیں کر سکی، اور دونوں ریوڑوں کو ایک دوسرے کو برداشت کرتے رہنا ہوگا جب تک دوبارہ یہ ہرے بھرے میدان صحرا کی صورت اختیار نہ کر لے۔